الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہیں، جن کا دامن ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ ہم اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ آپ لوگوں کی عقیدت و محبت ان کے تئیں دیکھ کے بڑے خوشی ہوئی، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ان کے عقیدت مندوں میں، ان کے غلاموں میں ہم اور آپ کو رکھا ہے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ آپ فتنوں کی طرف نہ جائیں، اور نہ ہی فتنوں کا کوئی پاس و لحاظ کریں۔ شیطان اور شیطانی فکر رکھنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے جو بھی وابستہ ہوا، جو بھی ان سے جڑا، اور جو بھی ان کے ساتھ رہا، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور اعلیٰ حضرت جن ذاتوں پر اعتماد فرمائے وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے قدموں کے لگنے والے ذرات بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی ہے، اور ان کے شہزادے سچے جانشین حضور مرشد ملت ہیں، جو میرے مرشد گرامی وقار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اغیار کی بولیاں نہ بولیں، اغیار کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنوں کو پڑھیں، اپنوں کو سمجھیں۔ قرآن کے طور طریقے جو ہمیں اس نے عطا کیے ہیں وہ آپ سیکھیں۔ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اعلیٰ حضرت صحابہ کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، تبھی ان کی بارگاہ کے پروردہ ہیں، حضور مظہر اعلیٰ حضرت ہیں۔ نبی کا عشق تو آپ کے اندر بھرا ہوا ہی ہے، آپ کے غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے، ہمارے اسٹیجوں پر تماشے ہو رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے انداز اپنائے جا رہے ہیں، جس سے عوام بزن ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اگر ہماری اصلاح جہاں کہیں بھی فرمائیں، ہمیں بصر و چشم سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اصلاح کرنے والا یہ دشمن نہیں ہوتا ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ علماء اگر گرفت فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں، تو یہ اللہ و رسول کا کرم ہے کہ انہیں یہ پسند نہیں کہ ہم غلطیاں کریں، اس لیے اگر ہم سے غلطی ہو، ہمارے علماء تنبیہ فرمائیں تو آپ قبول کریں، اور جس پیمانے پر غلطیاں ہو اسی پیمانے پر اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے آپ نے جرم کیا ہے توبہ بھی اسی طریقے پر ہونی چاہیے، اور جب خلود دل سے آپ تائب ہوں گے تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان آپ کو بشارت دیتا نظر آئے گا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جتنے گناہ کیے نہ ہو۔ آپ کو اگر سیکھنا ہے تو اکابرین سے سیکھو، آپ کو اگر دیکھنا ہے اکابرین کا طریقہ دیکھو۔ یہ حضور شیر بیش اہل سنت ہے، مظہر اعلیٰ حضرت ہے۔ ایک جلسے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لے گئے، ابھی قیام گاہ پہ تھے، ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب وہ بیان کرتے ہیں، حضرت بلال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کون بلال؟ وہ بلال کی جن کو کفار مکہ نے، رؤساء مکہ نے، قریش کے سرداروں نے جو ایمان نہ لائے تھے، ایسی ایسی سزائیں دی، ایسی ایسی اذیتیں دی، اور بس ان کی مانگ یہ تھی کہ اللہ و رسول کا نام اپنی زبان پر نہ لاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت بلال ہے، وہ کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھ نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی زبان سے اللہ و رسول کا ذکر نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت بلال کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، جو نبی کے غلام ہے، نبی کے سچے عاشق ہے۔ مسلمانوں ذہن و فکر کو حاضر رکھنا اور صحابہ کی تعظیم کو دیکھو۔ آج کچھ لوگ ہیں اسی خاندان کے ہو کے صحابہ کی شان میں بدگوئیاں کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں، جو کاتب وحی الہی ہے، اللہ کے پیارے رسول کے اتنے قریبی ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہے، ام المومنین کے بھائی بھی ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، صحابی رسول ہے، ان کی شان میں بدگوئی کرتے ہیں، جبکہ حضور شیر بیش اہل سنت کا انداز دیکھو کہ آقا کے صحابہ
صحابہ کے ساتھ ان کا ادب کیسا ہے، ان کی محبت کیسی ہے، ان کی غلامی کیسی ہے، ان کی وابستگی کیسی ہے کہ ایک خطیب صاحب ہے دوران خطاب حضرت بلال کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بلال کا رنگ اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا جیسے کہ کوئلہ۔ حضرت شیربیش اہل سنت یہ جملہ سنتے ہیں، آپ قیام گاہ سے اٹھتے ہیں، برسر منبر آتے ہیں، مائک خطیب سے چھینتے ہیں، مجمع کو مخاطب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سامعین گواہ رہنا، یہ خطیب نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت بلال کا رنگ قطعاً ایسا نہ تھا، بلکہ حضرت بلال کا رنگ اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا جیسے کہ غلاف کعبہ۔ اب مسلمانوں سوچو، بات دونوں ایک ہی ہے، لیکن با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب ایک صحابی رسول کی عظمت اور ان کی محبت کا عالم دیکھو، حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے اندر کہ جن کے اندر جب ایسی محبت صحابہ تھی تو دنیا نے شیر بے شیر اہل سنت کہا، انہیں اپنا مقتدی مانا ہے، ان کے قدم پاک کو بوسہ دیا ہے۔ آج اگر کوئی ان کی شان میں بکواسیں کرتا ہے، آج اگر کوئی صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کے خلاف جاتا ہے تو جہاں وہ تمام اللہ والوں کو ناخوش کرتا ہے، وہیں حضور شیر بے شیر اہل سنت کی روح کو بھی وہ ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت صحابہ کے سچے عقیدت مند تھے۔ حضور کی محبت تو آپ کے اندر تھی ہی، ان کے غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ تشبیہ میں لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے تو حضور شیر بے شیر اہل سنت جلال میں آ جائے، اور کوئی کاتب وحی الہی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواسیں کرے، اور پھر چاہے وہ گھر کا ہو یا باہر کا ہو، ایسے سارے لوگ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، فرمانے اعلیٰ حضرت کے بموجب، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے۔ تو آج سوچو، کہتے ہیں کہ ہم فتاوی رضویہ عام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فتاوی رضویہ بدنام کر رہے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کے خلاف باتیں کرتے ہیں، عورتوں کے مزارات پر حاضری کی بات کرتے ہیں، ڈھول تاشے کی بات کرتے ہیں، دوسری خرافاتوں کی بات کرتے ہیں۔ اب تو معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ صحابہ کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا دفاع کر رہے ہیں، فتاوی رضویہ کا کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تم مسلک کا کام کر رہے ہو، نہ فتاوی رضویہ کو عام کر رہے ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے فتاوی رضویہ پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھے ہوتے، پڑھے ہوتے تو ان کے وارث کو، ان کے علوم کے وارث کی بارگاہ کے تم گستاخ نہ بنتے۔ حضور تاج الشریعہ کے گستاخ بن کے تم نے بتا دیا ہے کہ تم وارث اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو کر تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کے بھی خلاف ہو اور فتاوی حضور اعلیٰ حضرت کے بھی خلاف ہو اور ان کے احکامات کے خلاف ہو کے تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی دوسری راہ چلنا چاہ رہے ہو۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے جو طریقہ کل اولیاء اللہ کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اہل بیت نبوت کا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے جو دنیا کا حال تھا، حضور کی آمد کے بعد دنیا نے کیسا رنگ بدلا، ایک بہت بھاری نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، اسی سے آپ سمجھ جائیں گے، کل کو مناظر آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آئیں۔ جو بیٹا اپنے باپ کا گستاخ ہو، اپنے باپ کے حکم کو نہ مانے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ آپ بتائیں۔ نہیں۔ جو اپنے باپ کا نافرمان ہو، اپنے باپ کو خاطر خواہ عزت نہ دے، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، وہ شریعت کا پاسدار ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن نے ہمیں پیغام دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
آپ سوچیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، ایک شخص ہیں جو اپنے باپ سے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی انہیں ڈانٹتے ہیں کہ اپنے قدم کو اپنے باپ سے پیچھے کر لو، ورنہ کل کو وہی زمانہ تھا کہ لوگ اپنے باپ کو ننگی پیٹ پیٹا کرتے تھے، انہیں سزائیں دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی جلوہ گری ہوتی ہے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ باپ پیٹنے کے لیے نہیں بلکہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے، رضائے رب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ ان کی گستاخیاں نہ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، اور ماں جنہیں کل دنیا عزت نہیں دے رہی تھی، ذلیل و خوار کر رہی تھی، بیٹی کی صورت ہو تو اسے زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اگر بیوی کی صورت ہے اسے فقط ہوس رانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اور اگر وہ بہن ہے تو اس کی عصمت و عفت کا کوئی محافظ نہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کی جلوہ گری ہوتی ہے تو عورت جس بھی منزل میں ہو، اگر بیٹی ہے تو نبی نے جگر کا ٹکڑا بتایا ہے، بہن ہے تو بھائیوں کو عصمت و عفت کا محافظ بتایا ہے، اگر ماں ہے تو کمال کیا کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، اگر بیوی ہے تو شریک حیات بنا کر اللہ کے پیارے نبی نے عزت بخشی ہے۔ یہی ماں باپ ہیں کہ جن کی عزتیں اللہ و رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کچھ مانگ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے سے وہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن بیٹا ہے کہ بار بار اپنے باپ کو خاموش کر دے، باپ کے آگے خود بڑھ چڑھ کے بولے، باپ کو بولنے کا موقع نہ دے۔ اب بتاؤ ذرا کہ کیا ایسے لوگ شریعت کے پاسدار ہو سکتے ہیں، شریعت کے مطابق ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسی اولاد کو جہاں کہیں تم دیکھنا کہ جو اپنے باپ سے بڑھنے کی کوشش کرے، اپنے باپ کو خاطر میں نہ لائے، تم سمجھ جانا وہ کسی کی بھی بولی بولے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن اور اللہ رسول کی بولی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رسول کی بولی جو بولے گا وہ یہی کرے گا کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، اپنے بڑوں کا احترام کرے گا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے،